بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ میں آپ کا میزبان نجم ولی خان. ناظرین، آج کی جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے وہ بہت ہی اہم ہے. دو تین قسم کی پیش رفت ہیں جو کہ ہوئی ہیں. سب سے پہلے تو ہم ان نشستوں کی تقسیم کے حوالے سے بات کریں گے جس کا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج اس کا باقاعدہ طور پہ جو نوٹیفیکیشن واپس لینے تھے وہ واپس لے لیے، اور اس طرح قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں جو سیٹوں کی تقسیم تھی وہ کر دی گئی. اس کے بعد اس وقت صورتحال یہ ہے کہ حکمران اتحاد جس کی سربراہی وزیر اعظم شہباز شریف کر رہے ہیں، ان کو قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت حاصل ہو گئی ہے. اور اس سے پہلے انہیں جو ایک مسئلہ تھا آئینی ترمیم کے حوالے سے، سادہ اکثریت تو ان کے پاس موجود تھی. حکمران اتحاد کے علاوہ ان کو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کی طرف جانا پڑتا تھا. اب یہ صورتحال باقی نہیں رہی. اب حکمران اتحاد جو بھی فیصلہ کرے گا، جس بھی چیز کے اوپر، جس بھی ایشو کے اوپر، وہ اس میں ترمیم کر سکے گا. ایک طرف حکومت ہے وہ مضبوط ہو رہی ہے، وہ ایوان کے اندر ہو یا ایوان کے باہر ہو، اور دوسری طرف ہمیں پاکستان تحریک انصاف نظر آتی ہے جس میں ایک مرتبہ پھر ہمیں حکمت عملی کے حوالے سے ایک بڑی تقسیم نظر آ رہی ہے. ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کے وہ اصیل رہنما ہیں جو اپنے بانی کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ اس وقت سیاسی مذاکرات کیے جائیں. جیل سے جو شاہ محمود صاحب نے جو خط لکھا آپ نے وہ دیکھا، آج کے اخبارات میں وہ شائع بھی ہوا. شاہ محمود قریشی کے ساتھ ساتھ یاسمین راشد دیکھ لیں، محمود رشید دیکھ لیں، عمر سرفراز چیمہ دیکھ لیں، یعنی کہ یہ وہ لیڈر ہیں جو کہ پارٹی کی دوسرے درجے کی نہایت مؤثر قیادت سمجھے جا سکتے ہیں. وہ اس وقت آگے بڑھنے کے لیے اپنی پارٹی کے سربراہ کو جو راستہ تجویز کر رہے ہیں وہ مذاکرات کا راستہ ہے. لیکن دوسری طرف سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی طرف سے ایک کال پھر دی جا رہی ہے. علیمہ خان کے ذریعے جو پیغام سامنے آیا ہے اڈیالہ جیل سے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ عاشورہ کے بعد 10 محرم کے بعد ایک مرتبہ پھر تحریک شروع کی جائے. اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف تحریک کے ذریعے کوئی مقاصد حاصل کر سکتی ہے، خاص طور پہ اس صورت میں جب 24 نومبر کو ایک فائنل کال کے نام پر تحریک شروع کی گئی، اور جو کچھ 26 نومبر کو ہوا اس میں خود علی امین گنڈاپور اور بشرا صاحبہ کو اپنے کارکنوں کو چھوڑ کر بھاگنا پڑا، اور اسلام آباد کے بعد وہ ہمیں جو نظر آئے وہ خیبر پختونخوا میں، پشاور میں جا کر نظر آئے. اس کے ساتھ ہی جو مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے اس پر بھی بہت سارے سوالات موجود ہیں. کیا پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کے ذریعے 9 مئی جیسے جرائم کے اوپر پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کی سازش کے حوالے سے، یا اس کے علاوہ جب ان کے بانی کہتے ہیں کہ وہ شیخ مجیب کو اپنا آئیڈیل قرار دیتے ہیں، اس قسم کی چیزوں کے اوپر ریلیف حاصل کر سکتی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال موجود ہے. لیکن دوسری طرف حکومت کی طرف سے مذاکرات کی دعوت ابھی تک موجود ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ جتنی مرتبہ جتنے لوگوں کی بات چیت ہو رہی ہے، بلکہ ذرائع کے مطابق ابھی کچھ دن پہلے جب قومی اسمبلی میں بیرسٹر گوہر کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے مصافحہ کیا ان کی نشست پر جا کر، اس موقع پر بھی انہوں نے مذاکرات کی دعوت کا اعادہ کیا اور کہا کہ آئیں اس پر مذاکرات کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آگے کیسے بڑھے گی؟ آج جو خیبر پختونخوا میں ہوا، آج جس طرح وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے ریاست کو اور اداروں کو ایک چیلنج دیا، ایک دھمکی دی کہ کوئی میری حکومت گرا سکتا ہے تو گرا کر دکھائے. وہ کس خوف کی جو ہے عکاسی کرتا ہے، اور اب آگے آنے والی سیاست جو ہے وہ کس طرح چلے گی؟ پاکستان تحریک انصاف کہاں پر کھڑی ہوئی ہے؟ مسلسل کمزور ہو رہی ہے. جتنے قومی اور بین الاقوامی معاملات میں پاکستان کا موقف سامنے آتا ہے اس میں پی ٹی آئی تیزی کے ساتھ ہمیں irrelevant ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. پاکستان کی انڈیا کے ساتھ جنگ ہو، وہ پاکستان کا کوئی اقتصادی معاملہ ہو، بجٹ کا معاملہ ہو، یا باقی تمام جگہوں پر وہ ہمیں اپنا کوئی کردار ادا کرتے ہوئے نظر نہیں آتی. پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل ہے کیا؟ کس طرح آگے بڑھے گی؟ کیا کرے گی؟ اور خاص طور پہ جب حکومت معاشی کامیابیوں کے نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہے، ہم اپنی اسٹاک ایکسچینج کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسٹاک ایکسچینج کس تیزی کے ساتھ سرمایہ کاروں کے اعتماد کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، ہم اپنی جی ڈی پی کو دیکھ رہے ہیں. تو ایسے میں پاکستان تحریک انصاف کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ کیا وہ حکومت کے لیے کوئی مشکل کھڑی کر سکتی ہے
اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں بہت ہی مشکور ہوں ہمیں یہاں پر پنجاب اسمبلی مسلم لیگ نون سے ان کی رہنما اسما کاردار ہمیں جہاں پر جوائن کر رہی ہے. بہت بہت شکریہ اسما صاحبہ ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ہی میں پاکستان تحریک انصاف سے انصاف لائرز ونگ کے مرکزی رہنما علی جعفری ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود ہے. میں ان کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. ان سے بھی ٹیکنیکلی جانوں گا کہ اب 2/3 اکثریت حاصل ہونے کے بعد اور اس کے ساتھ ساتھ قانونی طور پر جو پیچیدگیاں جس کا سامنا ہے اس پر وہ کیا کہتے ہیں. میں بہت ہی مشکور ہوں سینئر صحافی اور تجزیہ کار صہیب مرغوب ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیوز میں موجود ہے. جب ہم بات کرتے ہیں تجزیے کے حوالے سے, جب ہم بات کرتے ہیں مستقبل کے حوالے سے, تو صہیب صاحب کا تجزیہ ہمیشہ بڑا اہم ہوتا ہے. سب سے پہلے کہتے ہیں لیڈیز فرسٹ ہونا چاہیے. آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں, کسی کو کوئی لیڈیز فرسٹ پہ تو اعتراض ہوتا ہی نہیں ہے کسی کو. آپ سے ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں, خواتین کو ہمیشہ اولویت ملنی چاہیے. اور سوال ہے جی, اس وقت بانی پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں کہ نکلو باہر, ایک مرتبہ پھر تحریک شروع کرو. ان کی جو دوسرے لیول پہ مین قیادت ہے جو اس وقت جیل میں بھی موجود ہے اور 9 مئی کے مقدمات میں اسیر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کریں. آپ کو کیا لگ رہا ہے پی ٹی آئی کیا کرنے جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا نجم. آپ نے اپنے انٹرو میں ابھی کہا تھا کہ یہ آپ کو ارریلیونٹ ہوتے نظر آ رہے ہیں, تو مجھے نہیں معلوم کہ آپ لوگ اپنے کیوں اتنی ایئر جو سپیس ہے ضائع کرتے ہیں ان کے متعلق. آپ بات ہی نہ کریں, بات کرتے ہیں, پتہ نہیں مطلب ہے کہ پی ٹی آئی پر بات ہی نہ کریں. میں آئی وڈ پریفر کہ پاکستان کی اس وقت ہم جو معیشت ہے اس کے اوپر بات کریں, عوام کے مسائل پہ بات کریں, کچھ ایشوز پہ بات کریں. یہ ان کا تو دیکھیں نا, یہ ایک جتھا سا رہ گیا ہے. جتنے بھی جو پولیٹیکل لوگ تھے پی ٹی آئی میں وہ سب سائیڈ لائن ہو گئے, ان کی کوئی بات نہیں سنتا. آپ نے ابھی خود بتا دیا ہے کہ شاہ محمود نے خط لکھا, باقی جو کچھ جیل میں بیٹھے ہوئے انہوں نے لکھا. ان کی وہ تو بلکہ پہلے بھی گلا کرتے تھے کہ مجھ سے تو کوئی مشورہ ہی نہیں کرتا ہے. حقیقتاً جو اس وقت ان کی تنظیم جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے, اور اتنی کھینچا تانی ہے, اتنے دھڑے بن گئے ہیں کہ ہمیں پی ٹی آئی تو کہیں نظر آتی نہیں ہے, ہمیں دھڑے نظر آتے ہیں. اور آپ یہ باتیں اس لیے کر رہی ہیں نا کہ حکومت کو 2/3 اکثریت مل چکی ہوئی ہے. نہیں ایسی بات, یہ اس سے پہلے بھی یہی سچویشن تھی. اور پھر دوسرے نجم ان کے لیے نکلتا تو کوئی ہے نہیں. انہوں نے کوئی 100 دفعہ کال دی ہے احتجاج کی, تو مجھے یہ بتائیں کتنی دفعہ یہ کامیاب ہوئے ہیں. ایک دفعہ بھی اگر کامیاب ہوئے ہوں تو آپ مجھے بتا دیں, کیونکہ لوگ نہیں نکلتے ہیں ان کے لیے. اب ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے ان کے بچوں کی زندگیاں برباد کر دیں, خراب کر دیں, کچھ حاصل وصول ہوا نہیں. تو اب یہ اس وقت نہیں دیکھیں, پنجاب سے کوئی نہیں نکلا, سندھ سے کوئی نہیں نکلا, میں فائنل کال کی بات کر رہا ہوں, بلوچستان سے کوئی نہیں نکلا, لیکن خیبر پختونخوا سے علی امین گنڈا پور اپنے ساتھ لوگ لے کر آئے تھے. دیکھیں نا 24 اور 26 نومبر کو ہم نے کیا دیکھا تھا, ساری حکومتی مشینری جو تھی وہ لے کے گنڈا پور صاحب پہنچ گئے تھے, گنڈاسا لہراتے اپنے, حتیٰ کہ 1122 کو بھی نہیں چھوڑا, وہ بھی انہوں نے لا کے جو تھا وہ اس میں. اور وہاں پہ آپ دیکھیں سوات میں کیا ہوا, وہاں پہ دہشت گردی کا جو ہو رہا ہے معاملہ, وہاں پہ 70% لوگ پنجاب میں آ کے علاج کراتے ہیں. ایک سڑک وہاں پہ دیکھنے کو نہیں ہے, ایک پل وہاں پہ کسی دریا پہ دیکھنے کو نہیں ہے. وہاں اتنا بالکل لاوارث ہو گیا ہے وہ صوبہ, اور ساری ان کی جو توجہ ہے وہ وفاق پہ چڑھائی کے اوپر ہے. اصل میں بات یہ ہے نجم کہ جو بانی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو ڈر نہیں لگ رہا ہے یہ کال ایک مرتبہ پھر 10 محرم کے بعد کال سے کوئی, آپ حکومتی نمائندہ, آپ کو خوف نہیں محسوس ہو رہا نکلیں گے لوگ, کوئی مشکل پیدا ہوگی حکومت کے لیے؟ ڈر تو تب لگے نا اگر پہلے کوئی ان کی کوئی کارکردگی ہمیں نظر آئی ہو 0/0. ان کی ساری جتنی کالز ہیں وہ ساری فیل ہو چکی ہیں, کوئی بندہ نہ نکلا ان کے لیے, نہ کچھ انہوں نے اچیو کیا مجھے یہ بتائیں. کوئی یہ پہلی کال تھوڑی ہے, اور یہ ڈیپینڈ کر رہے تھے جے یو آئی پہ. اب تو مولانا صاحب کو پتا چل گیا کہ وہ استعمال ہو رہے ہیں ان کے ہاتھوں, اب انہوں نے بھی ان کو جھنڈی دکھا دی ہے. بلکہ الٹا یہ تو اپنے کے پی کی حکومت کو سنبھالنے کی کوشش کرے, وہاں پہ نو کانفیڈنس کی تیاریاں ہو رہی ہیں. تو اس لیے یہ ان کا دیکھیں, انہوں نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری. اچھا خبر ہے, یہ مجھے نہیں پتا درست ہے یا غلط ہے, کہ مولانا فضل الرحمان نے ابھی یہ کہا ہے کہ وہ
کسی عدم اعتماد کا حصہ نہیں بنیں گے. اور پی ٹی آئی کے ذرائع کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو پیغام دیا گیا ہے اس میں یہ بتایا گیا, اب مجھے نہیں پتا کہ یہ خبر کتنی درست ہے یا غلط ہے, لیکن ابھی تک جو ہے, لیکن اس کے باوجود جو آج نمبر گیم بنی ہے اس میں وہ جو ایک ون سائیڈڈ اسمبلی تھی وہ ختم ہو گیا کام. دیکھیں جی, میں یہی تو بتا رہی ہوں کہ یہ ساری نمبر گیم ہے, صحیح. اور اگر آپ کے پاس نمبر نہیں ہے تو پھر آپ کو آئینی طور پہ, قانونی طور پہ گھر جانا پڑتا ہے. یہ تو بات ساری کلیئر ہے. اگر کوئی ان کے لوگ کچھ اکٹھے ہو گئے ان کے خلاف تو ان کی حکومت چلی جائے گی. اور اب دیکھیں نا, یہ وفاق میں ہماری 2/3 میجورٹی ہے. دیکھیں ان لوگوں, جو بانی صاحب ہیں, انہوں نے لالچ کر کے اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑیاں ماری ہیں. کس نے ان کو کہا تھا کہ پنجاب کی, ویسے ایک بات میں بتاؤں, پنجاب کی حکومت کو ختم کریں, کس نے کہا تھا کہ کے پی کی حکومت کو ختم کریں؟ یہاں پر علی جعفری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اتفاق کریں کہ 2/3 اکثریت کے بعد اب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو کہ خیبر پختونخوا میں پہلے جیسا کوئی پنگا لیتی ہے نا, کہ انتظامی مشینری کو, پولیس کے جوانوں کو, 1122 کو, ٹیچرز کو, اس طرح کو لے کر وفاق پہ چڑھائی کرتی ہے, تو 2/3 اکثریت اب وہاں پر گورنر راج لگانے کے لیے جو ہے حکومت لگا سکے گی. یہ حکومت کے خاتمے کی بھی ہو سکتی ہے. میں اسی پر ہی تبصرہ ان کا بھی چاہوں گا. میں علی صاحب, اس میں جو بنیادی سوال یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی جو ہے قانونی طور پر کہاں پر کھڑی ہوئی ہے؟ وفاقی حکومت کے بعد 2/3 اکثریت آ گئی, خیبر پختونخوا میں جو ایک لینڈ سلائیڈ وکٹری کا دعویٰ تھا یا ون سائیڈڈ ساری کی ساری اسمبلی تھی وہ کام ختم ہو گیا. قانونی طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے مقدمات جو ہیں ان میں سزائیں ہو رہی ہیں, ان میں ضمانتیں بھی نہیں ہو رہی اور لوگ اندر ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف, آپ نہیں سمجھتے کہ ایک بند گلی میں کھڑی ہوگی یہ جا کے؟ سر جی, ایک بندہ گرا, بلڈنگ سے مر گیا. اچھا, کسی نے پوچھا کیسے مرا ہے, انہوں نے کہا جی یہ دوسری منزل سے گرا, مر گیا. انہوں نے کہا شکر کرو چوتھی تو نہیں ڈگا. اب 2/3 اکثریت ہو آپ کے پاس, نہ ہو آپ کے پاس, بندہ تو مر ہی ہوا ہے. اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ 26ویں ترمیم پاس ہو گئی, اسی اسمبلی سے ہوئی, اسی اسمبلی سے ہوئی, اور ابھی وداؤٹ 2/3 میجورٹی ہوئی. سر سن لیا میری, وداؤٹ 2/3 میجورٹی. سر ہمیں کیا فرق پڑتا ہے آپ کی 2/3؟ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ, کوئی فرق نہیں پڑتا. جہاں پہ میڈم میں نے آپ کی کیسٹ پورا 1 گھنٹہ سنی ہے, پلیز 5 منٹ مجھے سن لیں. اپنی وضاحت, اپنی نالج کے لیے پوچھ رہی ہوں کہ 2/3 نہیں, وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ حکمران اتحاد کے پاس 2/3 نہیں تھی, مولانا فضل الرحمان ساتھ آئے, باقی ارکان اختر مینگل صاحب بھی ڈھونڈتے آئے کہ میرا بھی کچھ ہے نہیں. اب چیز یہ ہے سر, وہ کہہ رہے ہیں آپ تو ایبسولوٹ ہو گئے, ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب دوسری بات ہے, جہاں پہ 17 سے بات چلی اور کہاں پہ پہنچ گئی, ٹھیک ہے, اب یہ بھی فرق نہیں پڑتا کہ یہ 22-23 لوگ وہاں پہ کے پی میں ایڈ کر لیں, یہ کوئی 22-23-25 لوگ نیشنل اسمبلی میں ایڈ کر لیں, کیا فرق پڑ جائے گا جی. اچھا, مجھے ایک اور معاملہ یاد آ رہا ہے علی صاحب, اس میں کہتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں ستیہ ناس ہوا وہاں پہ سوا ستیہ ناس ہو گیا. ہم اس چیز پہ خوش ہیں کہ 25 کروڑ عوام, دیکھیں جی میں تو بڑا ریالٹی کے اوپر بات میڈم کرتا ہوں, میں تو اس بات پہ خوش ہوں کہ 25 کروڑ عوام دیکھے تماشا کہ ہو کیا رہا ہے. کہاں پہ فل بینچ کا فیصلہ, کہاں پہ 7 جج جو ہیں انہوں نے بیٹھ کے اس کو اڑا دیا. ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا کہ بینچ ٹوٹ گیا لیکن اگلے دن بینچ نے کہا جی یہی بینچ, بیشک ایک بندہ اٹھ کے چلا گیا لیکن یہی بینچ اس کے اوپر ریویو سنے گا. ہسٹری میں, قانون میں گنجائش نہیں ہے کہ جن ججوں نے فیصلہ ہی نہیں کیا ہوا وہ بیٹھ کے ریویو سن رہے ہیں. سر یہ سارا کچھ, یہ دیکھیں نا, عمران خان نے جیل میں بیٹھ کے, یہ ایک بڑی, وہ بچپن میں ہم دیکھتے تھے کچی ٹاکی, اور گلی چوکوں میں لگتی ہوتی تھی میلوں پہ, یہ کچی ٹاکی لگا دیا پورے پاکستان میں. لوگ دیکھ رہے ہیں, سسٹم کا ناچ دیکھ رہے ہیں. سر جی سسٹم کا ناچ دیکھ رہے ہیں. ان چیزوں سے نجم ولی صاحب, پی ٹی اے کو کوئی فرق نہیں پڑتا. پی ٹی اے کی پاپولیرٹی کی آپ نے بات کی, پی ٹی اے کے ایریلیونٹ ہونے کی بات کی. ابھی ریسنٹلی ڈسکا میں ایک الیکشن گزرا, جی کیا ہوا وہاں پہ؟ بھائی وہی فری اینڈ فیئر کروا لیتے. میں کچھ نہیں کہتا, ندیم افضل چند کو سن لے. نہیں, مجھے ایک بات بتائیں نا, وہاں پر کیا ان کے حمایتی, ان کے الائی کو سن رہے ہیں. علی صاحب, ایک رات پہلے تک آپ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ عالیہ حمزہ نے وہاں پر جا کر ایسی کمپین کی ہے, وہاں پر تو جناب ہمیں جلد سے نہ وہاں پر کوئی گرفتاری ہے
نہ وہاں پر آپ کو کسی جلسے سے روکا جا رہا ہے. اس کے بعد جب آپ بھائی نے میں نے اس کے اوپر الیکشن کہنے ہار کچھ گئے, نہیں, میں ندیم افضل چند کو کوٹ کر دیا, میں نے اس کو سن لی, اس کا اگر کلپ ہے سر تو وہ تو پروڈیوسر پاکستان کو پیپلز بولنے میں پارٹی چلا کے دیں. اور پی ایم ایل این کی سر آپس کی پھر ریفت ہے اگر نا, irrelevant آپس ہو کی گئی, ریفت ہے. irrelevant ہو گئی تو چھوڑ دیں. سر ہار گئے نا وہاں پہ, آپ کے ووٹ کتنے ووٹ کم ہوئے آپ کے 20, سرکار سر آپ کے 20,000 ووٹ. سر 9 مئی سے معافی مانگ لیں, 9 مئی کو تسلیم کر لیں, 9 مئی کیوں رہا کر دیں. دیکھیں سر میری عرض سنیں, آپ نے کہا irrelevant ہو گئی, ایک جتھا بن کے رہ گیا, تو اب کیا کس چیز کا خوف ہے؟ اب اگر وہ تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں تو ابھی انہوں نے بات کی ہے کہ محرم کے بعد ابھی سے ہر جگہ پہ بات ہونا شروع ہو گئی ہے. جب وہ رہ نہیں گئے, لوگ ہی نہیں آ رہے, آپ بولو بھائی آؤ, آپ بولو جس نے آنے آگے شوق پورا کرو. آپ عظمت سے اتفاق کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ڈسکس نہیں ہونا چاہیے, آپ اتفاق کر رہے ہیں. میں تو بالکل آپ کی بات آپ سے اتفاق کر رہا ہوں کہ جب پی ٹی آئی کو ڈسکس نہیں ہونا چاہیے تو چھوڑ دیں سب کو, خان صاحب کو صبح رہا کیوں کر دیں؟ 9 مئی کا مجرم ہے بھائی, 9 مئی کا منصوبہ ساز ہے. قانون کا ایک بنیادی اصول ہے کہ جب ایک بندہ توشہ خانہ کی چوری, آپ وکیل ہیں, مجھے ایک بات بتائیں, توشہ خانہ کی چوری میں وہ سزا یافتہ ہیں, وہ سائفر میں سزا یافتہ ہیں, سسپینڈ ہو چکی ہوئی ہے, ابھی صرف وہ جو 9 مئی کے 8 کیس ہیں جو بھی, ہاں جی سر ساری سزائیں سسپینڈ ہیں. سر کیا کر رہے ہیں؟ اچھا وہ بھی دیکھیں, بندہ جیل میں ہے, بندہ جیل میں ہے, ٹرسٹ کی دیکھ لیں, بندہ سر ساری سزائیں سسپینڈ ہیں, بندہ جیل میں ہے, ایسا نہیں ہے, سن لینا جی, بندہ جیل میں ہے اور اس کے اوپر آپ نے ڈال دیا جی 9 مئی اس نے کروایا. تو دنیا میں سارا ایسا نہیں ہوتا. سر کہاں پہ منصوبہ تھا؟ سر منصوبہ کوئی آپ اتنا سائے تک پیش نہیں کر سکے. بندہ بیچ میں ہونا ضروری نہیں ہے, ڈکیتی ہو رہی ہو تو بندہ بیچ میں ہو, تو وہ ضروری نہیں ہے. چلیں وہ بیچ میں نہیں تھا تو کسی فری جگہ پہ ہوتا جہاں سے بیٹھ کے وہ مانیٹر کر رہا ہوتا, بھائی وہ تو آپ کی حراست میں تھا. نہیں تو مانیٹر دیکھیں سارا منصوبہ بنا کے گئے نا. سر یہ دیکھیں میری بات سنیں, 9 مئی ایک ایسا خوفناک چیز تھی جو صرف اور صرف احتجاج نہیں تھا, وہ پاکستان کی فوج میں بغاوت کی کوشش تھی, اس کے نتیجے میں حکومت ہٹانے کی کوشش تھی. یہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ بچت ہوگی, یہ چھوٹی چیز نہیں ہے, چھوٹی چیز نہیں ہے. وہ جو جتھا تھا, میں اس پہ تبصرہ لے لوں, اس پہ جس نے 9 مئی میں کوئی بھی پرتشدد کام کیا اس کو جو مرضی سزا دے. ہم تو یہ کہہ رہے, ہاں میں سر پہلے بھی آپ کے شو میں 10 دفعہ کہہ چکا ہوں, صحیح ہے, میں تو اس حق میں ہوں, میں تو آج بھی کہتا ہوں سب سے اسٹوپڈ ڈیسیجن تھا جو لے کے گئے لوگوں کو اس طرح. بالکل صحیح, جس نے یہ کیا, جس نے یہ منصوبہ بنایا, یہ دیکھیں جس نے یہ پلان کیا, ایک گورنمنٹ نے پلان کیا ہوا تھا, جس نے یہ پلان کیا, لوکل گورنمنٹ تھی. سر مجھے ایک بات بتائیں, مجھے گورنمنٹ نے کیسے پلان کیا تھا؟ سر یاسمین راشد گورنمنٹ کے پلان پر گئی تھی وہاں پر, نہیں دیتے تو شیر مجھے ایک بات بتائیں نا علی یار, یہ یاسمین راشد کیا گورنمنٹ کے پلان پہ گئی تھی, گورنمنٹ کی ایجنٹ ہے وہ, شاہ محمود قریشی, گئے کیوں تھے وہاں پر, گئے کیوں تھے, روکنے کے لیے گئے تھے, لیکن روکنے کے لیے گئے تھے, یہ ڈیزائن کیا ہوا تھا. میں اس پہ کمنٹ لیتا ہوں جناب. یہ ہمارے پروگرام میں یہ بات ہو رہی ہے, ہم اس کو اس وقت اپوزیشن کو ڈسکس کر رہے ہیں, اور اپوزیشن والے کہہ رہے ہیں کہ وہ ریلیونٹ ہو گئے, ڈسکس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, خود کہہ رہے ہیں. سیف صاحب کیا سچویشن ہے اس وقت پریکٹیکلی؟ شکریہ. دیکھیں جو میرا نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ نمبر 1 یہ جو فل کورٹ ہے, جو ابھی کہا جا رہا ہے کہ کتنے ججوں نے فیصلہ دیا, اتنے جج تھے پہلے, اتنے جج تھے اب اتنے جج ہیں, تو فل کورٹ کہیں ڈیفائن نہیں ہے کہ کتنے جج ہوں گے تو فل کورٹ ہوگا, اور کتنے جج ہوں گے تو کتنے ججوں کے فیصلے کو, یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ وہ اس کو چینج کر سکتے کہ نہیں کر سکتی, کورٹ نے ڈیفائن کرنا ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے, اور 5-6 ججوں سے اوپر یہ ازیوم کر لیا جاتا ہے کہ فل کورٹ, اس کو سمجھ لیا جاتا ہے کہ مطلب ایک وہ بڑا بینچ ہے. اچھا امریکہ میں بھی آپ دیکھیں کہ اسی طرح سے چل رہا ہے, حکومت کے اوپر کوئی 300-400 مقدمے, اور سپریم کورٹ نے اس میں چونکہ ڈسٹرکٹ کورٹس ایسے فیصلوں کو چینج کر رہی ہے, اور سپریم کورٹ نے اس میں فیڈرل گورنمنٹ کو ریلیف دیا, اور فیڈرل گورنمنٹ نے ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے نا وہ وہاں کی جو ڈسٹرکٹ کورٹ, جو ہمارے ہائی کورٹ کے لیول کی کورٹس ہیں, ان کو برا بھلا کہا کہ ان کے فیصلے ٹھیک نہیں ہیں, یہ گورنمنٹ کے جو پالیسیز ہیں ان کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں, جو ہم نے فیصلے کیے اس کو روکنا چاہ رہے ہیں. جیسے میگا اس کی ایک بڑی ایگزامپل ہے. اچھا جو باہر یہ بھیج رہے ہیں ان کی بڑی ایگزامپل ہے, نیچرلائزیشن کو ختم کریں اس کی ایگزامپل ہے کہ جو لا بن گیا وہ لا ہے. اچھا اب جو پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی ہے, وہ پاپولیرٹی پی ٹی آئی کی صرف سوشل میڈیا پر ہے. اچھا سوشل میڈیا جب ڈیوائڈ ہو جائے گا, دیکھیں اس وقت پی ٹی آئی جو ہے نا وہ سوشل میڈیا ڈیوائڈ ہوا ہے, ایک سوشل میڈیا کا گروپ ہے وہ ایک طرف جا رہا ہے, ایک گروپ ہے وہ دوسری طرف جا رہا ہے, ایک تیسری طرف جا رہا ہے, اور وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ جی سوشل میڈیا کو میں کیا نام لوں کہ 3-4 ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, تو اب ان میں بھی پھوٹ پڑ گئی. ایکچولی یہ والا سوشل میڈیا جو تھا یہ چھایا ہوا تھا جو ان کی آن گراؤنڈ سوشل میڈیا اپنا پولیٹیکل ان کے فورسز ہیں وہ, اچھا ان کی پولیٹیکل فورسز بہت زیادہ نہیں تھی, کیونکہ انہوں نے 30-40% جو ہے نا وہ کینڈیڈیٹس وکالت سے لے لیے ہوئے تھے مائنا کی جگہ, تو وہ انہوں نے چونکہ لیگل فریٹرنیٹی سے لیے. ہمارے دوست میں بہت سے اس میں, میرے بھی دوست ہیں اس میں جو ایون لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, بڑے پرانے تعلقات ہیں, سوبر آدمی ہے وہ,
लेकिन अब बहरहाल जब एक आदमी को होता है ना कि मैं किस तरह से जी सकता हूँ, तो वो उस तरह से खड़े हो जाते हैं। अच्छा, अब और मे बी कि उनके साथ कोई नजरियाती मांगे ना हो, क्योंकि पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट जो होती है ना वो कभी किसी नजरियात पे नहीं होती। जो एक ये कहा जा रहा है ना कि पीटीआई में कोई नजरियाती ग्रुप है, मेरी दानिश में पीटीआई में कोई नजरियाती ग्रुप नहीं है, क्योंकि पीटीआई कभी नजरियात पे बेस नहीं किया। ये एक पॉपुलरिज्म पे बेस किया कि एक फिगर थे जो बहुत पॉपुलर, वर्ल्ड कप जीत के हो गए थे, तो उन्होंने कहा मैं पॉलिटिकल पार्टी बना लेता हूँ, मैं इसको रन कर लूंगा। अब उसको रन करने में जो कुछ उनको फैसिलिटी दी गई वो भी सबके सामने है, और जैसे वो फैसिलिटी विड्रॉ हुई तो वो अपने उस पे आ गए। अच्छा, अब उन्होंने इतनी कॉलेज दी हैं, जैसे एमपी साहबा ने फरमाया। अभी आप देखें कि अमेरिका की, यूएस की एक स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है कि कोई आदमी कितना अरसा किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी रेडिकल पार्टी के साथ रेडिकल रह सकता है। अच्छा, इसमें उन्होंने कहा कि मैक्सिमम 3 साल, यानी एक आदमी अगर किसी अपने मिशन पे फाइट करे तो मैक्सिमम 3 साल उसकी एज है, अगर आप उसके सिस्टम को ब्लॉक कर देंगे। और फिर उन्होंने साथ ये भी कहा कि मुसलमानों में चूंकि कमिटमेंट ज्यादा होती है तो मे बी के 4 साल 4.5 साल। तो अब मतलब 2022-21 के बाद से हमने जो पीरियड देखा, अगर मतलब पीटीआई की गवर्नमेंट का अदम एतमाद ना आता तो मैं ये लिख के देता हूं कि लोगों ने 2-1 महीना और रह जाती तो बिल्कुल माइंड ना कीजिएगा आप कि इनको पकड़ के बाहर खींच लेना था कि आप कर क्या रहे हैं। वो तो ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज हो गया कि इनको एक सोशल मीडिया मिल गया बड़ा वाइब्रेंट किस्म का। अच्छा, अब हमें जो चाहिए कि वो ये इनको, ये पीटीआई को भी ये चाहिए कि जो सोशल मीडिया है उसको यूज करें, लेकिन अब वो खुद क्यों कंफ्यूज हो गया है, क्योस का शिकार हो गया है। तो इनकी स्ट्रेंथ ऑन ग्राउंड अब नहीं है। देखें, पहले लाला चौक था, 2-1 और चौक थे जहां पे मतलब कुछ लोग जमा हो जाते थे। अब आप कहेंगे लाला चौक पे मैं भी जाके देख लूंगा, अभी देख लेंगे, नहीं होगा। हम इनके साथ ही चले जाएंगे जो वकील साहब तशरीफ फरमाया। 26 नवंबर को भी नहीं हुआ था। नहीं, कुछ भी नहीं होगा। और नहीं, वो जो गंडापुर साहब है उनको तो बेशक जाना चाहिए, वो 2-4 डिस्ट्रिक्ट दरियाफ्त कर लेते हैं, उनके रास्ते दरियाफ्त कर लेते हैं। तो उनको तो बेशक गवर्नमेंट को चाहिए फैसिलिटेट करें कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाए, कोई जिला दरियाफ्त करें तो हमें भी पता लगे कि कौन से रास्ते से वो कहाँ पे पहुंचे। अच्छा, अब मेरा ये ख्याल है कि कोई इनके पास स्ट्रीट की पावर नहीं है, वो अब इस वक्त वैनिश हुई है, क्योंकि इतनी कॉलें दे दी हैं, शेर आया। अब शेर भी बेचारा परेशान हो गया कि मैं क्या करूं। तो इसलिए इनको गवर्नमेंट जो है ना वो बिल्कुल इसमें सही है कि मतलब अब इसके उसमें स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं है। और मैं तो बल्कि ये करूंगा कि बाकी जो बहुत ज्यादा इंतजाम किए जाते हैं वो ना किए जाएं, क्योंकि बिल्कुल भी इनमें जानशा नहीं है। करें कि निकलें जी, नहीं, जो निकलता उसको गवर्नमेंट का ये काम ही नहीं है कोई ऐलान करे। इवन ट्रंप ने कहा है कि डिसोन किया जो 6 जनवरी को हुआ था कि हमने नहीं कराया, उन्होंने उनको दे दिया, अपने उनको एक माफी दे दी, लेकिन उन्होंने उनको डिसोन करके दी कि हमारे ये लोग नहीं थे। लेकिन जो उनका M13 ग्रुप था, उसके बाद जो उनके और ग्रुप थे उनको वो पेनलाइज कर रहे हैं। यानी उधर से माफी दे दी, इधर से पकड़ना शुरू कर दिया कि टेररिस्ट और इंतहा पसंद जो है वो किसी सोसाइटी के लिए कहीं भी मतलब वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। जिस तरह का भी रेडिकलिज्म है वो किसी सोसाइटी के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। ये चीजें दुनिया भर में एक एक्सेप्टेबल फैक्ट है। तो इसीलिए लेकर मैं यही सवाल जो है, ये जो अभी अली साहब ने भी बीच में उसका लुकमा दिया, मैं अज़मा की तरफ लेके जाता हूँ। अज़मा, वो कह रहे हैं कि ठीक है, अगर आप ये समझते हैं वाकई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत वीक हो गई हुई है और बहुत कमज़ोर हो गई है, तो हमें फ्री हैंड दे दें, हम आते हैं, एहतजाज करें, हमें ना रोका जाए और हमें एहतजाज करने की आप इजाज़त दे दें, तहरीक चलाने की इजाज़त दे दें। देखें, पहले तो मैं ज़रा बात करना चाहूँगी, मैं इस पर आपके आती हूँ। पहले तो मैं बात करना चाहूँगी 9 मई जो था वो एक स्याह दिन था पाकिस्तान का, जिस पे रियासत का हमला हुआ था। और इनकी आप दीदा दलेरी को फॉल्स फ्लैग कहना शुरू कर दिया है। ये वही वाला ड्रामा है जो कि इंडिया में पहलगाम को फॉल्स फ्लैग कह के मोदी गवर्नमेंट ने जो था पूरी फॉल्स फ्लैग जो वहां पर किया जो फॉल्स फ्लैग था पूरी दुनिया को उन्होंने बेवकूफ बनाने की कोशिश। तो उधर और इधर ये एक ही ड्रामा चल रहा है। बात सारी ये है कि जिनके ऊपर यानी रियासत के उस इदारे के ऊपर इन्होंने हमले किए सिस्टमैटिकली 30 से ज़्यादा जगह पे एक ही टाइम पे, जिसने मार्का हक जीत के पाकिस्तान का को पूरी दुनिया में के नक्शे पे जो है उसकी अब धूम मच गई है, चर्चे हैं। लोग जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, खास तौर पे जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं वो, क्योंकि एक वाहिद न्यूक्लियर पावर है जिसने शिकस्त फाश। अज़मा, मैं आपको बीच में एक दिलचस्प और मजे की खबर सुनाऊं। एक बड़ी धूम मची थी अभी जब हमारे फील्ड मार्शल जो थे उन्होंने जब अमेरिका गए वहां पर उन्होंने जो मुलाकात की उसकी बड़ी धूम मची। और अभी जो ताज़ा तरीन खबर आई है वो ये है कि हमारे एयर चीफ मार्शल
इंडिया में तो सदमे से वो अगले सदमे के लिए तैयार हो जाए ना। पूरी हुकूमत उनकी लेटी हुई है। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के हमारे जो हीरो हैं, और पे जब हम बात करते हैं इस हवाले से कि पाकिस्तान की फिजाइया ने जो किरदार 10 मई को अदा किया, और जिस तरह इंडिया के राफेल तैयार जिनको वो कह रहे थे कि नाकाबिले शिकस्त हैं, आपने उनको तबाह किया। मैं आपको एक खबर यहाँ पर आपको एक खबर बताना चाह रहा हूँ उसमें, मैं यहाँ पर एक पूरी खबर सुन लीजिए, पूरी खबर सुन लीजिए, पूरी खबर सुन लीजिए। वो जो बात की जा रही थी ना कि बड़ा एक जबरदस्त अमेरिका के साथ वो दौरा था। अब अगले मरहले में जो काम हुआ है वो ज़हीर अहमद बाबर साहब ने दौरा किया है अमेरिका का, और अभी थोड़ी देर पहले ISPR ने जो तफसीलात जारी की हैं, अमेरिका की आला अस्करी और सियासी क़यादत के साथ हमारे एयर चीफ मार्शल की मुलाकातें हुई हैं, और अस्करी ताउन के ऊपर बाहमी जितने भी अमूर हैं उनके ऊपर, और टेक्नोलॉजी के तबादले के ऊपर, और बाकी तमाम चीज़ों के ऊपर जो है बड़ी अहम जो है पेशरफ्त हुई है। उसकी तफसीलात आहिस्ता आहिस्ता सामने आती रहेंगी, लेकिन इस वक्त जो अहम तरीन है वो ये है कि जिस तरह ये कहा जा रहा है कि अमरीकी सदर के साथ किसी भी आर्मी चीफ का, किसी फौज के सरबराह का इस तरह पहला बाकायदा जोराना था, उसी तरह ये किसी भी एयर चीफ का पहला जो इस किस्म का सरकारी दौरा है अमेरिका का, और वहाँ पर इस किस्म की जो सरकारी दौरे में जो मुलाकात जो पेशरफ्त होती है उसके हवाले से पेंटागन में, तो ये मैं समझ रहा हूँ कि ये बड़ी अहम पेशरफ्त है। जी कि मार्का हक से हमारी जो फील्ड मार्शल, हमारी अफवाज, हमारी कौम ने पाकिस्तान को सफ़े अव्वल के ममालिक में ला के खड़ा कर दिया। अब हम जहाँ भी जाते हैं हमें इज्जत, हमें तकरीम, बल्कि लोग हमारे साथ ताउन करना चाहते हैं। अमेरिका जैसी पावर जो है वो, और ट्रंप साहब जो हैं उनको बहुत पसंद हैं फाते लोग, और वो कदर करते हैं। जब फील्ड मार्शल गए हैं तो जो उनको प्रोटोकॉल मिले, मेरे ख्याल में बहुत कम लोगों को उन्होंने दिया, और जो तारीफी जुमले ट्रंप साहब के मुंह से, तारीफी जुमले जो है ना निकलना कोई इतनी मामूली बात नहीं होती है। इसका मतलब है कि वो उनको कदर कर रहे हैं और दिल से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है एक पावरफुल कंट्री है, एक वो मुल्क है जिसके साथ हर तरीके से स्ट्रेटेजिकली वो तजारत में भी और दिफाई तौर पे भी वो समझते हैं कि जो पाकिस्तान ने मार्का मारा है वो बहुत सारे ममालिक जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वो भी नहीं कर सके। 4 घंटे में दुश्मन को ऐसे आप सैफ साहब सवाल से पहले सैफ साहब का फिक्र आपने इंटरव्यू में एक बात की कि क्या डोनाल्ड ट्रंप काबिल एतमाद हैं। मैं इसका ये जवाब देता हूं कि हाँ, डोनाल्ड ट्रंप काबिल एतमाद हैं। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो बात की थी वो अभी तक उस पर चल रहे हैं। इस पर किसी वक्त डिटेल में बात कर सकते हैं हम, लेकिन वो किसी अपने मैनिफेस्टो से नहीं हटे। उन्होंने कहा मैं वॉर रुकवाऊंगा। आज गजा में वॉर 6 महीने के लिए 60 दिनों के लिए रुक गई है। तो जहाँ जहाँ भी चल रही थी ठीक है, उन्होंने जैसे भी है लेकिन रुकवाई, पाकिस्तान के साथ रुकवाई, इवन जो अपना और अफ्रीकी मुल्कों में चल रहा था वहाँ पे 2 ममालिक में रुकवाई। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अपनी फोर्सेस वापस बुलाऊंगा। आज जापान को उन्होंने कह दिया कि हम आपके साथ ज़्यादा आसानी चल सकते हैं, ईरान और इंडिया के साथ भी नहीं चल सकते। वो पहले से कहते कि इंडिया चार्जर है, मोदी चार्जर है। तो आज उन्होंने मोदी पे 500% टैक्स लगाने का बिल जो है चला गया पार्लियामेंट उनकी कांग्रेस में। तो वो काबिल एतमाद हैं। बिल्कुल, अच्छा चले ये ठीक है, ट्रंप काबिल एतमाद हैं, लेकिन अली साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है बहुत बड़ा डिपेंड कर रही थी। उनका ख्याल था कि हम एक ऐसी तहरीक चलाएंगे, उस तहरीक के जरिए इस्लामाबाद जैम हो जाएगा, SCO कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाएगी, इनका ट्रंप कार्ड तो ट्रंप हो गया। अच्छा, वो तो तहरीक तो हो गई ठुस। अब दोबारा गंडापुर साहब आए और बुशरा बीबी आए, फिर वहां से फरार हो जाएं, कोई पता नहीं है उसका। अब तहरीक वाला चैप्टर तो हो गया क्लोज। फिर एक उम्मीद थी आपकी बहुत ज़्यादा कि डोनाल्ड ट्रंप आए गए और वहाँ से उनका कोई हुक्मनामा जारी होगा और उसके नतीजे में अडयाला का दरवाज़ा खोलना पड़ जाएगा बाहर। अब वो उम्मीद भी ठुस हो गई और आज एयर चीफ की मुलाकात हो गई, तो आपकी तो दूसरी उम्मीद भी ख़त्म हो गई। अब कोई तीसरी उम्मीद है? देखिए, सबसे पहले बात ये है, एयर चीफ हों या हमारे फील्ड मार्शल हों, वो हमारी फ़ौज के सरबराहान हैं। सही। जब ये सारा इंडिया ने जब ये सारा मिस एडवेंचर किया, सर नहीं, सोशल मीडिया, मैं उसी के ऊपर बात करने लगा हूँ। जब ये इंडिया ने सारा मिस एडवेंचर किया और हमारे जो फोर्सेस उन्होंने जवाब दिया, तो सोशल मीडिया आपने देखा होगा, मेरा देख लें,
हमारे और जितने पीटीआई के लोग हैं उनके सोशल मीडिया देख लें, भारत की जुबान बोली जा रही थी सर। जो सर नहीं सर, ये देखें एक चीज है ना, आपके थोड़ा सा आपके तासुब बहुत से बाहर मशहूर आना ट्वीट पड़ेगा कह रहे थे सर, थोड़ा सा आपके तासुब से- बहुत मशहूर ट्वीट का वो इंटरव्यू आया, उसने कहा कि ये भारत के लिए बहुत ही मुनासिब मौका है कि वो पाकिस्तान पर हमला कर दे और यहाँ पर फौज के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ, और देखिएगा यहाँ पर चले ये फिक्रे ये जिसका भी बयान था मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अभी कह रहा हूँ ऑन एयर मैं कह रहा हूँ कि उसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलाएं। मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, अगर कोई भी पीटीआई का बंदा अपनी स्टेट के अगेंस्ट बात करे, अपनी रियासत के मुखालिफ बात करे, तो मैं कैमरा के ऊपर कह रहा हूं कि उसके ऊपर फौरी तौर के ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलाएं। सर क्या हो गया, हमारे खून में है मुहब्बे वतनी। ये अब ना, ये छोटे छोटे हमारे इंटरनल इश्यूज थे 2-4, जिसके ऊपर कुछ लोगों ने कर करा के प्लान करके एक ये सारा करके, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है अली साहब, आपकी अदरवाइज पार्टी जो है देखें, जिस तरह अभी फौज देखें, का जिस तरह सुहेब साहब कह रहे थे, जितना ये image मेरा यहाँ पर build up एक किया है नुक्ता, इमरान खान मेरा साहब ने। नुक्ता एतराज ले लीजिएगा। अभी सुहेब साहब जिस तरह कह रहे थे, आपकी पार्टी दरअसल अपनी पॉलिसीज को ड्राइव करती है सोशल मीडिया के लोगों से, जो जेन्युइन पॉलिटिकल लोग हैं उनसे नहीं करती। और मुझे ये खतरा है कि एक मरतबा फिर वो तमाम लोग जो कि पाकिस्तान से भाग चुके हुए हैं, वो आपकी पार्टी के कारकुनों को एक मरतबा फिर सिक्योरिटी एजेंसीज के सामने खड़ा करेंगे, एक दफ़ा फिर हंगामा करवाएंगे, इनको मारें पड़वाएंगे, इन पे मुकदमात बनवाएंगे, इनसे तबाही करवाएंगे, और खुद वो बाहर बैठे हुए हैं सारे के सारे। सर देखिए मेरी बात सुने, ये कुछ लोग हैं 4-5 जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जिसमें के सारे पीटीआई के भी नहीं है, कुछ को तो सजाएं भी हो चुकी हैं, 1 साल हुआ, ठीक है। अब चीज़ ये है कि इन सारों को लाना, चाहे इंटरपोल के जरिए लाएं, चाहे जैसे भी लेके आएं, ये हमारी स्टेट का काम है, इनको लाए। मैंने ओपनली एक बात कह दी, कोई भी हो, इवन अली जाफरी हो, जिस दिन स्टेट के खिलाफ, अपनी रियासत के खिलाफ बात करे, उसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलाओ, उसको सजा दो। अब सवाल फिर वही है, क्या आप इस पोजीशन में हैं कि तहरीक चला सकें? सर मैंने एक बात की, देखें आप तो पीटीआई के वर्कर के साथ हुआ क्या है, मांग रहे हैं ना? पीटीआई वर्कर के साथ हुआ क्या है, देखें आपने ये जो हमारी इस वक्त गवर्नमेंट है, उन्होंने उनको टेक्निकली मारा है। कैसे? वो निकलते हैं, उनके ऊपर सैकड़ों एफआईआर दे दी जाती हैं, हुकूमती मशीनरी जो है वो फील्ड में आती है, हमारी पुलिस दूसरे अदारे वो उनको गिरफ्तार करते हैं, कचहरियों के चक्कर जलाते हैं, जेलें, जज बेले नहीं सुन रहे। सुन ले, तहरीक का मतलब ये है, देखे पुरअमन तहरीक चलाना हर पॉलिटिकल पार्टी का बुनियादी हक है। बंदूकें लेकर आए, सर कोई नहीं लेके आता, कौन लेके आया बंदूकें? आप सर सरकारी बंदूकें लेके आए, सरकारी मशीनरी वो तो लेकर वज़ीर आला का आए, प्रोटोकॉल और है अपना। आप मुझे बताएं कि वो उसके तो बाद एक आपको सूबे फूल का- पेश किए जाएं। यार, एक जब सूबे का आपको, वज़ीर आला है। अच्छा आप वकील हैं ना, आप इंसाफ लॉयर्स विंग के ओहदेदार हैं, आप समझते हैं, जब अदालत ये कह दे कि आपने ये एहतजाज नहीं करना, उसके बावजूद एहतजाज के लिए आप आए, तो उस पर हुकूमत को क्या करना अच्छा चाहिए? चलें, मेरी बात सुने, चलें, अभी तो ये हो गया 9 मई, जब परवेज खटक आया था, अटक पुल के ऊपर आपने मारा था उसको सारी रात, तब क्या था? तब तो 9 मई नहीं, हुआ तो था। जब गंडापुर आए थे तब क्या था? नहीं जब जाए ना, गंडापुर थोड़ा आए थे पीछे तब क्या जाए ना, था? चलें, अभी क्या तो आप अदालत- असबाब- मेरा सवाल ही कुछ हो रहा है अभी तो ना, आप आप- असबाब पैदा कर रहे हैं। परवेज सर खटक कहाँ सुन पे ले, हैं? सुन क्या ले, परवेज सर खटक- सुन ले, क्या परवेज सुन ले, खटक आपके सर साथ सुन है? ले, आप सुन ले, क्या परवेज खटक सर आपके सुन साथ ले, है? सुन ले सर, अप्रैल 2022 क्या के परवेज बाद, खटक आपके साथ सर है? अप्रैल 2022 के बाद जब परवेज खटक कहाँ पे हैं? सर सुन ले सर, मेरी और सुन ले ना। कहाँ पे? नहीं नहीं, मैं सिर्फ आपको याद खटक करा कहाँ रहा पे हूँ, हैं? जब परवेज खटक को पूरी परवेज रात- खटक क्या कहते हैं वो इमरान सीएम खान था के तब, बारे में? यार जो भी कहता है, मैं जस्ट आपको एक तारीख का हवाला दे रहा हूँ। तो फिर मैं भी तारीख का ही हवाला दे रहा हूँ मई ना। 2022 में जब यास्मीन राशिद की गाड़ी के शीशे तोड़े थे, बुजुर्ग औरत के ऊपर डंडे चलाए थे शफीकाबाद बुजुर्ग पुलिस ने, औरत को सर बुजुर्ग तब औरत कौन सा को 9 मई 9 हुआ था? 9 मई तब नहीं कौन सा करना हुआ चाहिए। था? तो सर उससे पहले इस्लाम, मई मुझे एक बात बताएं, 2022 मैं आपको में बता कौन सा देता 9 मई हूँ, हुआ उससे था? मैं बता देता हूँ उसको, उससे पहले क्या हुआ था। उससे पहले आपने इस्लामाबाद में आग लगाई थी, उससे पहले सर, आपने कहाँ लगाई लाहौर थी? में, क्या उससे करते हैं पहले आप? सुन लीजिए, इससे ज्यादा TLP उससे ने- पहले इससे लाहौर ज्यादा में TLP आपके ने- कारकुनों ने, सर वो टीएलपी वाला मामला आप जाने, वो अच्छा, जाने, वो और वो आप जाने, वो आप तब- लोगों ने तब- जो कुछ किया तब था, मोदी की हुकूमत थी, आपने जो वो कुछ आप किया जाने, था, या आपने तब जो कुछ यहाँ पे किया था, नेतन्याहू की आपने हुकूमत जो थी। कुछ किया था, वो भी आपने जो पाकिस्तान कुछ की किया, हुकूमत थी। उस वक्त तब नेतन्याहू भी की हुकूमत थी पाकिस्तान का ही पाकिस्तान में, वज़ीर आज़म जब था इमरान खान, TLP के साथ हुआ The था। great इमरान खान। मुझे सर, आ मेरी जाए, बात आ सुनिए। जाए, आ जाए, आ तरीके जाए, इसी पर वाले आ यहाँ पे जाए। हैं। आपने Just एक लाहौर चीज़ का क्वेश्चन ना में, ले, अली please। साहब आपने लाहौर में पेट्रोल बमों के साथ पुलिस और रेंजर्स पे सर हमले किसी किए ने नहीं, थे। कहाँ पे पेट्रोल बम जमान पार्क के बाहर क्या हुआ सर था? कहाँ पेट्रोल बम थे? सर पेट्रोल बम थे? सर 4 कहाँ कोई महीने पेट्रोल बम जी नहीं हाँ। था तब। देखें नो तब नो गो जोन बना हुआ था जमान। 9 मई को मैं जस्टिफाई कर ही नहीं रहा। वही कर रहे हैं, मैं सिर्फ Indirectly और क्या कर मैं रहे हैं सिर्फ आप? आपको कह रहा हूँ कि सारा कुछ देखे ना। आपने- परवेज खटक को जब मार आप पड़ी मुझे थी, बताएं, गंडापुर को वो भी रोक काम, लेते अटक पुल पे। वो काम जो इंडिया की फौज नहीं कर सकी 1965 में, वो काम आपने कर दिखाया। बिल्कुल। सर, ये थी सूरत हाल। देखिए- वापस आ जाएं, करंट मैं इंडियन चैनल्स पे जाती हूँ
اور انہوں نے ایگزیکٹلی وہ یہی کہتے تھے کہ جو 75 سال میں ہم نہیں کر سکے وہ عمران خان نے کر دیا. میں نے کہا وہ کیا ہے کہ اپنی عوام کو اپنی فوج کے خلاف کھڑا کر دیا اور وہ اپنی فوج کو اٹیک کر دیا. یہ وہ کام ہے, یہ وہ بیانیہ ہے, یہ وہ کام ہے جو ہمارے دشمن تو کر سکتے تھے لیکن ہم پاکستانی یہ نہیں کر سکتے, ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اور آپ کو میں بتاؤں یہ 1971 کی خدا کے لیے ان کو جنہوں نے گھٹیا ٹویٹس کی جہاں پہ ہمارے فیلڈ مارشل اور مجیب کی تصویریں لگا کے جو انہوں نے گھٹیا پن دکھایا ہے, میں کہتی ہوں کہ جتنا بھی افسوس کیا جائے وہ کم ہے. ان لوگوں کو ذرا بھی یہ قدر نہیں ہے کہ اگر یہ چین سے سو رہے ہیں تو ہماری جو افواج نے قربانیاں دی ہیں یہ اس کی وجہ سے, اور اگر ہماری یہ افواج صفحے اول کی افواج نہ ہوتی تو آج پاکستان میں جس طرح سے ہم فخر سے سر بلند کر کے بیٹھے یہ نہ کر سکتے ہم. کوئی بھی نہیں بات کرے گا, اپنی فورس کے خلاف کوئی نہیں کرے گا. اچھا دوسرے ایک بات دیکھیں, یہ سوشل میڈیا کی پارٹی ہے اور سیاسی لوگ ناپید ہیں اس میں. اب یہ کون کنٹرول کر رہا ہے؟ جبران الیاس کنٹرول کر رہا ہے, اظہر ماشوانی کنٹرول کر رہا ہے, شہباز گل. اور جو جے آئی ٹی بنی تھی اس میں 6 ای میل اکاؤنٹ پکڑے گئے تھے علیمہ خان کے, جو کہ بانی صاحب کے تھرو پورا بیانیہ وہ جبران الیاس کے پاس جاتا ہے. جو بھی ان کے ٹویٹ دیتے ہیں یہ بیانیہ اڈیالہ جیل سے نکلتا ہے, اور ان کی جیو فینسنگ ہے, ان کی ساری ایویڈنس ہے 9 مئی کی. یہ آئیں بائیں شائع نہ کریں, ساری ایویڈنس موجود ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ پوری قوم اس ایویڈنس کو دیکھے گی جب ان کی ٹرائلز ہوں گی. بس ہم ویٹ کر رہے ہیں چاہوں گا کہ کوئی حکومت ایویڈنس بتا دے. جو امریکہ میں تاریخی دورہ پینٹاگون ہوا ہے محکمہ خارجہ کے ساتھ اور کیپٹل ہل میں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں, میں اس پہ تبصرہ چاہوں گا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ایک مرتبہ پھر, ہم نے اس سے پہلے بھی ڈسکس کیا, ایک مرتبہ پھر چاہوں گا کہ یہ جو غیر معمولی قسم کے تعلقات استوار ہو رہے ہیں ان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میری نظر میں جو پاکستان کے ملٹری لیڈرشپ ہے نا, وہ ہر دور میں چاہے کوئی بھی حکومت ہو اس میں وہ ایکسٹرنل ریلیشنز جو وہ زیادہ بہتر طور پہ قائم کر لیتی ہے, چاہے وہ جنرل ضیاء ہوں, چاہے وہ مشرف ہوں, چاہے وہ مطلب موجودہ لیڈرشپ ہو, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہوں یا ایئر چیف ہوں, اور انہوں نے وہ کر لیے میں. اچھا اب اس کے جو امپیکٹ ہے وہ ہر سطح پہ نمودار ہوں گے. ابھی آپ دیکھیں کہ جی کورٹ آف آربیٹریشن جو ہے جو انٹر فورسز ٹریٹی کو دیکھ رہی ہے, ہمارے ہاں اس ڈیسیجن کو جو 27 جون کو انہوں نے جاری کیا کسی نے چھاپا ہی نہیں. وہ اتنا انڈیا کے بارے میں اتنا سارے سب جگہ پہ چھپا, اس طریقے سے نہیں چھپا, 3 پیج کا وہ ڈیسیجن ہے جس میں انڈیا کو انڈیا کو ہزیمت ہوئی, اس میں بڑا برا جو انہوں نے پورا کہا, اور انڈیا نے اس پہ انڈیا کو اوس کیوں پڑی ہوئی ہے کہ اس میں 2 نام ہیں وہ یو ایس اے کے ہیں, جیفرے اور اپنا ڈاکٹر سیان. اچھا یہ دونوں امریکہ کے, اس کے بعد ایک اردن کے ہیں ڈاکٹر شوکت صاحب, اس کے بعد آسٹریلیا کے. اب یہ سارے ملک میں وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ امریکہ کے بہت زیادہ فرینڈشپ میں ہیں, اور اردن خاص طور پر اس وقت بہت زیادہ ہے کیونکہ مسئلہ فلسطین کی وجہ سے. تو ہمارے ریلیشن جو بن رہے ہیں, اچھا اب اس پہ تھوڑا سا اعتراض کیا کچھ لوگوں نے, تو خواجہ آصف نے آج اس کی وضاحت کی. خواجہ آصف نے یہ کہا ڈیفینس منسٹر نے کہ امریکہ اگر مسئلہ کشمیر کو حل کرا دیتا ہے تو ہمارے جو لانگ رینج میزائل ہیں ہمیں اس کی پھر انڈیا کے لیے ضرورت ہوگی, ہماری اسرائیل کے لیے. اسرائیل ہمارا ٹارگٹ نہ کبھی رہا ڈائریکٹ اس میں, اور نہ وہ ہے انڈائریکٹلی. انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے میزائل جو انڈیا کے لیے ہیں, کیونکہ سوشل میڈیا پہ یہ پرسیپشن آ رہا تھا کہ شاید میزائل پروگرام کو لپیٹا جا رہا ہے. تو انڈیا کی اس کی وضاحت کی نا, نہیں اس کی وضاحت کی نا, وضاحت بھی ضروری ہوتی ہے کبھی کبھی. تو اس کی وضاحت انہوں نے کی, پھر بعد میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ وضاحت کیوں نہیں کی. تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ انڈیا کو ڈیپتھ انہوں نے کہا کہ اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں لانگ رینج میزائل بھی چاہیے. خواجہ صاحب نے 2 ٹوک لفظوں میں کہا. اس کا مطلب یہ کہ ہم جو ہماری 2800 کلومیٹر کی رینج کے میزائل اس وقت ہیں اس سے بھی بہتر میزائل ہم بنائیں گے, ڈائریکٹلی انہوں نے کہا. اچھا اب اس کے امپیکٹ یہ آئیں گے کہ دیکھیں ابھی انڈس فورسز ٹریٹی میں ہم نے جانا انڈیا کے پاس, تو وہاں پہ ہمیں امریکہ سے بہت اچھا فیڈ بیک ملے گا کیونکہ 2 اس میں. اچھا اسی طرح انڈیا کو آپ دیکھیں کہ وہ ہر جگہ پہ اسکویز کیا جا رہا ہے. جو پہلے تھا نا نکسن کے بعد پاکستان کو کہیں ایکسیس نہیں ملی امریکی لابی میں. نکسن کو جو ہے نا وہ انڈیا نے بڑا مثال بنا کے پیش کیا, کیونکہ ایسٹ پاکستان وار کے دنوں میں انہوں نے کہا کہ اگر رشیا وار میں انوالو ہوا جو اس ڈائریکٹلی ہو رہا تھا کیونکہ ڈیفنس پیکٹ تھا اندرا کے ساتھ, تو ہم اٹیک کر دیں گے ڈائریکٹلی اس پہ اپنا انڈیا, رشیا پہ بھی اور انڈیا پہ بھی. اور نکسن نے یہ کہا کہ میں پھر ریڈیو پہ آ کے اسپیچ کروں گا, کیونکہ ریڈیو بہت بڑی بلا چیز ہوتا تھا, تو میں اسپیچ کروں گا اور ہم رشیا پہ اور انڈیا پہ اٹیک کر دیں گے ڈائریکٹلی. تو مطلب یہ کہ ہم اب اس سچویشن میں واپس چلے گئے میں جہاں ہماری انٹرنیشنل لابی پہ, جیسا انہوں نے بھی کہا ایم پی صاحبہ نے,
تو ہم انٹرنیشنل لابی میں اس طریقے سے ان ہو گئے ہیں کہ ہمارا اچھا ویسے اسٹیٹس ہے وہ بالکل انڈیا کے صحیح، اوپر میں چلا اس گیا پر کنکلوڈ بھی کرنا چاہوں گا. آخر میں صرف ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ آپ کیا مشورہ دیں گے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو، تحریک یا مذاکرات؟ مذاکرات. علی آپ کیا مشورہ دیں گے اپنی پارٹی کو؟ مذاکرات. آپ کیا عظمہ مشورہ دیں گی، تحریک یا مذاکرات؟ جو پی ٹی آئی کے لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں وہ تو مذاکرات چاہتے ہیں، جیلوں والے بھی چاہتے ہیں. ایک صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ہوں تو پاکستان ہے اور مجھے آپ پی ایم کی کرسی پہ جب تک نہیں بٹھائیں گے میں کسی کو چین سے نہیں بیٹھنے دوں گا. اچھا کوئی بھی گل نارمل انداز سے نہیں کرتے میڈم. نہیں یہ نارمل کی انہوں نے، یہ عمران خان صاحب کے لیے نارمل بات کی انہوں نے. نہیں ایک شخص جو دیکھیں جی یہ حقیقت ہے، وہ شخص پاکستان کا پرائم منسٹر رہا ہے، وہ شخص پاکستان کا فخر ہے. سر وہ شخص 9 مئی کا مجرم بھی ہے، وہ 9 مئی کا مجرم بھی ہے، اس نے پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کی کوشش بھی کی، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر. اور وہ بندہ وہ ہے. دیکھیں تھائی لینڈ کی پرائم منسٹر ڈسکوالیفائی میں ریزن کیا تھا؟ ریزن صرف یہ تھا کہ انہوں نے ایک دوسرے ملک کے ساتھ جن کے ساتھ وہ مختلف شعبوں میں ایٹ وار رہے ان سے بات کرتے ہوئے اپنی آرمی کے بارے میں کچھ نازیبا کلمات کہہ دیے، جس پر ان کے خلاف ان کی کورٹ میں گئے، کورٹ نے ڈسکوالیفائی کر دیا، سسپینڈ کر دیا. وہ سسپینڈ عمران ہے. خان صاحب کی کوئی ایسی چیز تو بعد میں کیا کرتے رہے؟ بعد میں کیا تھے؟ سابق آپ سے کہہ رہے ہیں سابق وزیر اعظم تھے، بلکہ ہیں سابق وزیر اعظم ہے نا، تو نہیں کرنا چاہیے سر، نہیں کرنا چاہیے. مان لیں جو غلط ہے وہ غلط ہے. اور اس وقت سن لیں جی، اس وقت میں اس ڈیبیٹ کو نہیں کرنا ہے، میں دوبارہ شروع ہی نہیں کرنا چاہ رہا اس ڈیبیٹ کو دوبارہ شروع نہیں کرنا چاہ رہا. 9 مئی کا مجرم جو ہے 11 مئی کو 9 مئی کی انہوں نے مذمت کی مذاکرات کا. مجھے یہ لگ رہا ہے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ علی جعفری صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، مجھے آخر میں ایک کمنٹ کر. اور جب ہم بات کر رہے ہیں اس وقت پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے، آرمی چیف کے فیلڈ مارشل کے دورے کے بعد اب ہمارے چیف آف اسٹاف کا وہاں پر دورہ پینٹاگون میں جانا، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان عالمی برادری کے لیے اور خاص طور پہ دنیا کی جو اس وقت سپر پاور ہے اس کے لیے کتنی اہمیت اختیار کر رہا ہے. ہم اس وقت ایک جنگ لڑنے جا رہے ہیں، یہ جنگ پانی کی جنگ ہے. اور آج وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہم نے پانی کو محفوظ بنانے کے لیے اپنے وسائل میں اضافے کا فیصلہ کیا ہے، اور ہندوستان پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے خطے میں بدامنی پھیلانا چاہتا ہے. تو یہ عالمی ثالثی عدالت نے واضح کر دیا کہ بھارت جو ہے وہ یک طرفہ طور پر اس معاہدے کو معطل نہیں کر سکتا. وزیر اعظم نے کہا کہ جہاں ہم انڈیا کے اقدامات سے نبٹنے کے لیے آبی ذخائر میں اضافہ کریں گے، دوسری طرف ہم اپنے حصے کا پانی انڈیا کو نہیں لینے دیں گے. یہی بات بلاول بھٹو زرداری کر رہے ہیں کہ دہشت گردی سے نبٹنے کے لیے عالمی برادری کو پاکستان کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا، اور انڈیا بھی ہمارے ساتھ امن کے ساتھ بیٹھے، بات چیت کرے، مذاکرات کرے تاکہ کشمیر کا حل نکالا جا سکے. مجھے پوری امید ہے کہ جس طرح خارجہ پالیسی میں پاکستان کو خامیاں مل رہی ہیں اس طرح آگے بڑھتے ہوئے بہت جلد ہم کشمیر پر بھی فاتح ہوں گے، کامیاب ہوں گے، کیونکہ ہم حق پر ہیں، سچ پر ہیں انشاءاللہ. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.